بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمہ بن عبد الملک کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی نظر پڑ گئی اچانک کہ قلعے کی ایک جانب میں ایک سوراخ ہے جس سے ایک بندہ بمشکل اندر جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ تھا کہ اس سوراخ میں سے جو بندہ اندر داخل ہوگا آگے کے حالات کیا ہیں اس کو نہیں پتا۔ آیا آگے کوئی فوج سٹینڈنگ پوزیشن میں ہے جو اس کو مار دے گی، کہ آیا وہ بچ کے جا کے اندر کے حالات، قلعے کے اندر کے حالات کو دیکھ کے ان کو انفارم کر دے گا۔ یہ ایک بڑا رسکی سا اقدام تھا۔ اعلان ہوا کہ کون اس سوراخ میں سے قلعے کے اندر داخل ہوگا۔ ایک نوجوان آیا اور اس قلعے کے اندر سے داخل ہوا۔ اس نے اندر جا کے حالات کو کنٹرول کیا اور لوگوں کو دعوت دی، اور لوگ بھی جو ہیں اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے، قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمہ بن عبد الملک بڑا خوش ہوا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور یہ بہت بڑی بہادری والا کارنامہ تھا کہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے، جان کو اپنی جان سے کھیل کے یہ قلعے میں داخل ہونے والا عمل تھا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے جو اس وقت حاکم وقت تھا، اس نے اعلان کروایا کہ اس نوجوان کو کہو کہ مجھے آ کے ملے۔ اعلان کرنے والے منادی نے اعلان کیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے اعلان کیا، پہلی دو دفعہ کوئی نہیں آیا، تیسری مرتبہ ایک نوجوان اس کے پاس آیا، کہتا ہے مجھے حاکم وقت سے مسلمہ سے ملواؤ۔ منادی نے جو اناؤنسر تھا اس نے اسے کہا کہ بھائی کیا تم اس نوجوان کو، کیا تم وہی نوجوان ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس نوجوان کے بارے میں خلیفہ کو، حاکم وقت کو بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس کو مسلمہ بن عبد الملک جو حاکم وقت تھا اس کے پاس لے جایا گیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ وہ جو صاحب نقب ہے، جو اس سوراخ میں سے نوجوان داخل ہوا تھا، اس کی یہ شرط ہے، تین باتیں ہیں وہ بطور شرط پیش کرتا ہے، یہ تین باتوں پر آپ عمل کریں گے پھر وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے ڈسکلوز کرے گا، ظاہر کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کی تینوں شرطیں، تینوں باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا جی پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے آپ نے اس کا نام نہیں پوچھنا کہ اس کا نام کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، حاکم وقت نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس نوجوان نے یہ کہا کہ جی آپ نے اس کو کوئی آفر نہیں کرنی، انعام کا لالچ نہیں دینا، انعام کی آفر نہیں کرنی۔ یہ بھی بڑی سادہ سی شرط تھی۔ تیسری شرط اس نے کہا کہ جی آپ نے اس کے قبیلے کے بارے میں بھی نہیں پوچھنا کہ کس قبیلے سے ہے، کیونکہ کل کو یہ ہو جاتا ہے کہ کسی قبیلے کا بندہ کوئی بڑا مار کا سر انجام دے نا، تو اس کی اولاد، پوتے تک کئی نسلیں وہ پھر اس کو کریڈٹ لیتے ہیں، اس واقعے کا ہے، اس کا اعزاز لیتے ہیں۔ اس نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے قبیلے کا بھی نہیں پوچھنا۔ خلیفہ وقت نے، حاکم وقت نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ میں ہی وہ نوجوان۔ اللہ اکبر! دیکھیں اخلاص کا کیا معیار ہے۔ عیون الاخبار میں ابن قتیبہ نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 1 ہے، غالباً صفحہ 266 ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو کس قدر اس میں اخلاص! یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حالی نے کہا تھا بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے، نشان جن سے قائم ہے صدق و صفا کے، نہ شہرت کے خواہاں نہ طالب ثنا کے، نمائش سے بیزار دشمن ریا کے، ریاضت سب ان کی خدا کے لیے ہے، مشقت سب اس کی رضا کے لیے ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وما علینا الا